الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وقال في موضع آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ہر قسم کی بڑائی، ذکر و اذکار، تعریفات اس ذات اقدس کے لیے سزاوار ہیں جو کائنات کا مالک پالنہار ہے. ساری مخلوق اسی کے قبضے قدرت میں ہے. ہر ایک کی مرادیں سننے والا وہی اکیلا، ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے. درود و سلام تمام پیغمبروں پر نازل ہو جیوں، خصوصاً سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی، جو قیامت تک رہنے والی کتاب ہے. جو کوئی اس پر عمل کرے گا اس کی دنیا اور آخرت سنورتی ہے. محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور ماؤں بہنوں، خطبہ مسونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تلاوت کی گئی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسراء معراج کا ذکر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بڑا معجزہ تھا. آج رجب کی 23ویں تاریخ ہے. رمضان کے لیے 30/7 یا 30/6 دن باقی ہیں. یہ مبارک مہینہ ختم ہونے کے لیے 6 یا 7 دن باقی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حرمت والے مہینے کے اندر جو چند دن باقی ہیں اس میں عبادت کرنے، اس کے اجر و ثواب سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسراء اور معراج کا جو سفر ہے کرایا گیا. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی لے گیا. یہ بڑا سفر تھا. تاریخ کے اندر ایسا سفر
نہ ہوا اور قیامت تک ہونے والا نہیں۔ یہ سفر کب ہوا، کیوں ہوا، تھوڑا ہم جان لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے، ہجرت سے پہلے آپ کے لیے دو بڑے سہارے تھے، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرا سہارا آپ کے چچا ابو طالب۔ یہ دونوں رہنے کی وجہ سے آپ کے اوپر جو دین کے کام میں مصائب آتے تھے، مشکلات آتے تھے، اس کے اندر کمی ہوتی تھی۔ دونوں کا انتقال ہو گیا، مکے والے آپ کے اوپر زیادہ تکلیفیں، مصیبتیں دینا شروع کر دیں۔ یہ اور بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والے صادق یعنی سچ بولنے والا، امین یعنی امانت دار کے نام سے جانتے تھے۔ عرب کے اندر آپ کا یہ لقب تھا، سچے اور امانت دار۔ پھر بھی جو آدمی صحیح بولتا ہے، حق کے لیے کام کرتا ہے، اسی کے لیے زیادہ تکلیفیں دی جاتی۔ آپ کو تکلیفیں زیادہ شروع ہو گئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا طائف کا رخ کریں، جہاں ان کے ننیحال والے رہتے ہیں۔ اس خیال سے گئے کہ وہ لوگ میری بات سنیں گے، میری ایک مدد ہوگی۔ گئے، وہاں کے لوگوں نے آپ کا انکار کیا، انکاری نہیں کیا، بچوں کو آپ کے حوالے کر دیا۔ یہی بچے آپ کے اوپر پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ تاریخ بتاتی ہے آپ کا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا، جوتے میں خون جم گیا، وضو کرنے کے لیے جوتا نکالنا مشکل ہو گیا۔ ایسے وقت آپ کے پاس فرشتے آتے ہیں، پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اگر آپ کا حکم ہو یہ گاؤں والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پہاڑوں کے ذریعے پیس کے رکھ دیا جائے۔ آپ نے کہا نہیں، یہ قوم مجھے نہیں جانتی، ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد ایمان لائے، مجھے پہچانے۔ نبی کیا ہے، دور کا سوچتا ہے، دور اندیش ہوتا ہے۔ یہ وقتی طور پر میرے انکار کرنے والے دشمن ہیں، مگر بعد میں آنے والی ان کی اولاد میرے ماننے والے ہو سکتی ہیں، مسلمان ہو سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں دیں، جبکہ آپ کے اوپر پتھروں کی بارش نازل کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں مجبور ہو کر آپ سے رہا نہیں گیا، آپ نے اللہ سے دعائی کی۔ اس کے اندر ایک دعا یہ بھی تھی، اے اللہ تو مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا، تیرا ہی میرا سہارا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سفر کرایا آپ کو بتانے کے لیے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آپ نے تکلیفیں اٹھائی، مصیبتیں برداشت کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ سفر کرا کے بتایا، یہاں سے آپ کے لیے آسانی ہے۔ سفر کیسا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحان الذی، پاک ہے۔ لفظ سبحان اس وقت کہا جاتا ہے جب کہ کوئی چیز تعجب والی چیز ہو، انوکھی چیز ہو، اس وقت سبحان کہا جاتا۔ یہ سفر ایسا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میں اپنے گھر کے اندر سویا ہوا تھا، میرے گھر کی چھت پھٹی، جبرائیل آئے، میرے سینے کو چاک انہوں نے کیا یعنی چیرا، اور دل کو نکال کر اس کے اندر شیطانی جو وسوسے تھے نکالا گیا۔ ایمان، حکمت کی باتیں دل کے اندر بھری گئی۔ اس کے بعد آپ کے سامنے براق جانور جو گھوڑے سے چھوٹا، گدھے سے بڑا ہوتا ہے، پیش کیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے اس جانور پر آج تک کوئی سوار نہیں ہوا، جبرائیل لے کر آئے، اس جانور نے آپ کو دیکھا، اس کے چہرے پر پسینے آ گئے۔ جانور نے خیال کیا کہ میرے اوپر ایک عظیم ہستی سوار ہونے والی ہے، میں اسے برداشت کروں گا یا نہیں، میری وجہ سے اس کو تکلیف ہوگی یا نہیں۔ جانور کے اندر بھی احساس ہوتا ہے۔ سواری پیش کی گئی، آپ سوار ہوئے، پیٹھ لمبی تھی، جبرائیل بھی آپ کے ساتھ سوار ہو گئے، اور سفر پہلے فلسطین کا ہوا، بیت المقدس کی طرف۔ اس دور میں اگر کوئی سواری کے ذریعے بیت المقدس پہنچنا ہے 40 دن کا عرصہ ہوتا تھا،
مگر اللہ تعالیٰ نے رات کے ایک حصے میں براق کے ذریعے سوار کرایا، سفر آسان۔ اسے فلسطین پہنچے آپ، یہاں سے جو باتیں بتائی گئی وہ غیب سے تعلق رکھتی ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بیت المقدس کے اندر سارے پیغمبر جمع تھے، جبکہ دنیا میں پیغمبر آ گئے، دنیا سے چلے گئے، کیسے حاضر ہوئے یہ غیب کی بات ہے، ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے اندر عقل دوڑا کے یہ خیال کرنا کہ پیغمبر زندہ ہیں، ان سے دعائیں مانگنا، یہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اور آپ نے تمام نبیوں کی امامت کری۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ کو آسمان کا سفر کرایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کے آسمان کا رخ کرایا، پہلے آسمان پر مجھے لے جایا گیا، دستک دی گئی، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل، تمہارے ساتھ کون ہے؟ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہوتا ہے کیا ان کو بلایا گیا؟ جبرائیل نے کہا ان کو بلایا گیا، دروازہ کھولا جاتا ہے، فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں، وہاں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ بھی قدرت ہے، نماز آپ کے پیچھے پڑھے، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام ہے، یہ قدرت کا نظام ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسرے آسمان پر دستک دی گئی، یہی سوال جواب ہونے کے بعد اندر گئے، وہاں کے فرشتے نے آپ کا استقبال کیا، وہاں یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی آپ کا استقبال کیا۔ تیسرے آسمان کا رخ کیا، دستک دینے کے بعد، سوال جوابات کے بعد فرشتے نے آپ کا استقبال کیا، وہاں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا آدھا حسن خوبصورتی عطا کی۔ چوتھے آسمان پر آپ گئے، جہاں سوالات جوابات کے بعد فرشتے نے آپ کا استقبال کیا، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، جہاں ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر پہنچے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر آسمان پر ہر پیغمبر نے آپ کا استقبال کیا، آپ کے لیے دعائیں دی۔ اس کے بعد مختلف احادیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ آپ کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے جنت میں دکھایا گیا موتیوں کے خیمے ہیں، ٹینٹ ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا یہ حوض کوثر ہے، یہ نہر ہے جو آپ کو قیامت کے دن آپ کو دی جائے گی، آپ اس کا پانی اپنی امت کو پلائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کے اطراف جو گلاس رکھے ہوئے تھے، جتنے آسمان میں ستارے ہیں اتنے گلاس تھے۔ حوض کوثر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کے 4 کونے برابر ہوتے ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ جو آدمی آپ کے ہاتھ سے پی لے گا، جنت میں جانے تک پیاس نہیں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ ہم کو تو آپ پہچان لیں گے، ہمارے بعد آنے والے لوگوں کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وضو کے اثر سے، ہاتھ، چہرے، پیر جو وضو کر کر کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو روشنی عطا کرے گا، اسے دیکھ کر پہچان لیں گے۔ ایسے لوگ بھی آئیں گے، فرشتے حوض سے دور کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے چھوڑ دو میری امت ہے، فرشتے کہیں گے معلوم نہیں آپ کے بعد دنیا میں انہوں نے نئی نئی چیزیں بدعتیں ایجاد کی، جو دین میں نہیں تھا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ان کو مجھ سے دور کر دو۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چپلوں کی آہٹ سنی. آپ نے پوچھا کون ہے, کس کی آواز ہے؟ بتایا گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں تمہارا عمل کیا ہے؟ یہاں غور کرنے کی بات ہے, کسی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم نہیں دیا. جنت کے اندر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چپلوں کی آہٹ سنی, آپ کو علم نہیں. میرا امتی, میرے ساتھ رہنے والا, میری مسجد میں اذان دینے والا, اس کا عمل کیا ہے آپ کو پتہ نہیں. دنیا میں آنے کے بعد ان سے سوال کرتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا عمل یہی ہے, جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. اور بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوبصورت محل دیکھا تو آپ نے سوال کیا یہ کس کا محل ہے؟ تو بتایا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں, پھر مڑ جاتے ہیں. دنیا میں آنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ذکر کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ نے میرے محل میں کیوں داخل نہیں ہے؟ انہوں نے کہا تمہاری غیرت یاد آ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں آپ پر غیرت کر سکتا ہوں؟ میری یہ ہمت کیسے ہو سکتی ہے کہ میں آپ پر غیرت کیا ہے کہ کسی کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے داخل ہو جانا آدمی کو غیرت آ جاتی ہے. کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غیرت والے صحابی تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی غیرت کو دیکھ کر ان کے محل میں داخل نہیں ہوئے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو نہ محسوس ہوئی تو آپ نے پوچھا یہ خوشبو کس کی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا فرعون کے دربار میں اس کی بیٹی کی نوکرانی تھی, وہ مسلمان ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام پر اس کا ایمان تھا. اس کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی, کنگھی نیچے گر گئی. نوکرانی بسم اللہ بول کے کنگھی اٹھاتی ہیں تو بیٹی سن کر پریشان ہو جاتی ہے, اللہ کون ہے؟ میرا باپ تو رب ہے. اس نے کہا تمہارا باپ نہیں, موسیٰ علیہ السلام کا رب وہی اللہ ہے. بیٹی نے کہا اس بات کو چھوڑ دو, میرے باپ کو رب مانو. مان لیتے ہو تمہاری خیریت ہے, نہیں تو تمہیں سزا دی جائے گی. اس نے کہا مجھے سزا منظور ہے. باپ کے سامنے شکایت ہوئی. باپ فرعون بلا کے کہا کہ اسلام چھوڑ دیں, موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیں, مجھ پر ایمان لے, میں تجھے چھوڑ دوں گا. اس نے کہا نہیں. فرعون ناراض ہو کر حکم دیا گرم دیگ کے اندر تیل ڈال کے گرم کیا جائے, اسے اور اس کے بچوں کے ساتھ اس کے اندر ڈال دیا جائے. بڑا دیگ لایا گیا, تیل اس کے اندر اڑیلا گیا. تیل گرم ہونے کے بعد ایک ایک بچے کو ڈالا گیا, مگر عورت کے آنکھوں سے آنسو نہیں آئے. آخر چھوٹا بچہ دودھ پینے والا اس کے گود میں لگا ہوا تھا. ماں کو تڑپ آئی, اس بچے کا قصور کیا ہے؟ دودھ پیتا بچہ ہے. اس کے ہونٹوں پر دودھ کے خطرات تھے. اللہ تعالیٰ اس بچے کو بات کرنے کا موقع دیتے ہیں. بچہ کہتا ہے ماں تو حق پر ہے, رونے کی ضرورت نہیں, اس کے اندر میرے ساتھ کود جا. وہ تیار ہو جاتی ہے. ماں کہتی ہے میں اس کے اندر کودنے کے لیے تیار ہوں, مگر میری ایک شرط یہ ہے میرے اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ دفن کر دی جائیں. گرم تیل کے اندر ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے بچوں کا جنت کے اندر ایک ایسا محل تعمیر کرائے, اس محل سے ہمیشہ خوشبو آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشبو سنی ہے. دنیا کے اندر اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے اپنے جان کی نچھاور کر دیتے ہیں. اللہ کے پاس ان کا اونچا مقام ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ایک صحابی کی
قرآن کی تلاوت آپ نے سنی، ان کا نام حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا دنیا کے اندر اپنی ماں کی خدمت گزار تھے اور ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جو ماں کی خدمت کرتا ہے اسے جنت ملتی ہے۔ آپ نے کہا ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے، جہنم ہے، ان کی خدمت کر کے دعائیں لو تمہاری جنت بن جائے گی، ان کو ناراض کر کے ان کو تکلیف دے کر ان کی بددعائیں جب نکلتی ہیں تم جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہو۔ بہت سارے نظارے دکھائے گئے اور اسی کے اندر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا بھی محل دکھایا گیا۔ فرعون کی بیوی جو محل میں رہنے والی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، فرعون نے اسے ڈرایا دھمکایا، اس کی پرواہ اس نے نہیں کی۔ فرعون نے حکم دیا تخت پر زندہ لٹا کر اس کے جسم پر میخیں ماری جائیں، تیار ہو گئی۔ چاہے تو وہ اپنے لیے دنیا کے محل پسند کر سکتی تھی، مگر اس کے دل میں جنت کے محلات پوشیدہ تھے، اس کی خواہش تھی یہ محلات مجھے ملنا چاہیے۔ بڑے تخت پر لٹایا گیا، اس وقت وہ دعا کرتی ہیں اے اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ قیامت تک کے لیے سورہ تحریم کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو بیان کیا۔ دنیا کے اندر ایک عورت اگر اللہ پر ایمان لاتی ہیں، اللہ کے بارے میں تکلیفیں اٹھاتے ہوئے جاتی ہے، دعائیں کرتی ہے، اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا نظارہ کرایا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے اندر یہ منظر دکھایا گیا کہ آپ نے چند لوگوں کو دیکھا، ان کے ناخن تانبے کے ہیں، اپنے جسم پر وہ بار بار کھجاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جسم زخم ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے بتایا دنیا کے اندر لوگوں کی چغلیاں کرنے والے، دنیا میں دوسروں کی غیبتیں چغلیاں کرتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ناخن تانبے کے بنا دیتے ہیں اور ناخن کے اندر کھجلی شروع ہوتی ہیں، اپنے جسم کو کھجاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جسم زخمی ہو جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں ایک منظر دکھایا گیا، چند لوگوں کو آپ نے دیکھا مردار کھا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ آپ نے کہا آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنا بھائی ہمارے سامنے نہیں ہے، اس کے غیر حاضر میں دوسروں کے سامنے اس کی برائی بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی آدمی یہ پسند نہیں کرتا اس کا سگا بھائی مردار ہے، کیا کوئی اس کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آدمی اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے سگے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منظر دکھایا گیا، یہ خون کی نہر ہے، ایک آدمی اس کے اندر غوطہ لگاتے ہوئے کنارے آتا ہے، کنارے کھڑے ہوا آدمی اس کے منہ میں ایک پتھر مارتا ہے، پھر اندر چلا جاتا ہے، پھر غوطہ لگا کر کنارے آتا ہے، پتھر مارا جاتا ہے، وہ اندر چلا جاتا ہے۔ تو آپ سے کہا گیا یہ سود کھانے والے ہیں۔ اتنے بھیانک مناظر بتائے گئے جنت اور جہنم کے، اور بھی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچتے ہیں، یہ ایسا مقام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، وہاں تک جانا ہے، اس سے آگے آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جبرائیل نے کہا یہاں تک میرا حکم ہے رہنے کا، یہاں سے آپ جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وہاں سے آگے بڑھتے ہیں، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں اور آپ کو 3 تحفے دیتے ہیں۔ ایک تحفہ دن اور رات میں 50 نمازوں کا، دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور تیسرا تحفہ جو آدمی توحید پہ مرتا ہے اس کے لیے جنت ہے۔ یہ 3 تحفے لے کے آتے ہیں۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ نے آپ کو کیا تحفہ دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ اپنے رب سے درخواست کرو اس کے اندر کمی کریں، کیونکہ میں بنی اسرائیل پر آزما چکا ہوں، 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ 5 کا عدد کم کرتے ہیں، پھر آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ، اسی طرح کم کرتے کرتے 5 نمازوں پر اکتفا کیا گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ اس کے اندر کمی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے بار بار جا کر اس کے اندر کمی کرنا شرم آتی ہے۔ اللہ نے کہا جاؤ یہ 5 نمازیں ہیں، 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ سارا واقعہ، یہ 2 سفر رات کے ایک حصے میں کرایا گیا۔ یہ سفر ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے، مکے والوں کو بیان کیا، سارے لوگوں نے انکار کیا۔ ابو جہل مذاق کرتا ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ اس نے کہا اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جا کر آئے گا، کیا آپ یقین کریں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ ہونے والی بات نہیں۔ ابو جہل نے کہا تمہارے ساتھی محمد کہہ رہے ہیں کہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی جا کر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر وہ کہتے ہیں بالکل صحیح ہے۔ تبھی سے ان کا نام صدیق یعنی سچائی کے ساتھ بات ماننے والے کو صدیق کہتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ صحیح حدیث کے اندر ہے۔ اس کے اندر یہی بات بتائی گئی کہ معراج کے اندر جو مناظر دکھائے گئے یہ قیامت تک کے لیے ایک عبرت کی چیز ہے۔ اس کے اندر نماز، توحید پر قائم رہنا یہ ضروری ہے۔ نمازوں کی پابندی کے اندر ہمارا کتنا مقام ہے، کتنا حصہ ہے، غور کرنے کی بات۔ جو آدمی 5 وقتوں کی نماز کی پابندی کرتا ہے جن میں اس کی معراج ہوتی ہیں، اللہ کی نزدیکی اسے حاصل ہوتی ہیں۔ جو نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کی ناراضگی اسے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اسراء اور معراج کے اندر جو واقعات ہم کو بتائے گئے ہیں اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن